انہیں متصل بیان فرمایا ہے۔ جس طرح ہم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آیت آتی ہے کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت تمہیں دی ہے۔ ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی اور اس کے اندر ہدایت کی واضح مثالیں اور دلیلیں موجود ہیں، والفرقان حق باطل، جھوٹ سچ، نیکی بدی، اچھائی برائی کے اندر یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، انسان کو سجاتی ہے، سمجھاتی ہے، اچھا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے۔ رمضان اور قرآن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن یشفعان للعبد، یہ دونوں بندے کے لیے سفارشی کھڑے ہوں گے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کرے گا سفارش کہ اللہ میں نے اسے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، سارا دن میں نے اسے لغویات سے بچا کے رکھا، سارا دن میں نے اسے خواہش نفسانی سے بچا کے رکھا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرا حق ادا کیا تو اس کی بخشش فرما۔ یہ سفارش کرے گا روزہ۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن یہ بھی بندے کے لیے سفارش کرے گا کہ اس نے مجھے رمضان میں کثرت سے پڑھا، اس نے قیام اللیل کے اندر مجھے پڑھا، مجھے سنا، اس نے کوشش کی، جستجو کی، سعی کی کہ میں قرآن کو سمجھوں، سیکھوں۔ اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر اور اسے جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب کر۔ دونوں چیزیں، روزہ بھی اور قرآن بھی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ اب یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں، 11واں پارہ ہے، 57 اور 58 نمبر یہ دو آیتیں ہیں۔ اب ابتدا دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس میں تخصیص نہیں ہے کہ ایمان والے ہیں یا کافر ہیں، مخصوص نہیں کیا اللہ نے۔ یا ایھا الناس، ساری کائنات کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کسی بھی گروہ مسلک فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس موعظہ، ایک نصیحت آئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا بنا کے اللہ نے اسے بیچا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت، کل، میرا پیغمبر فرما دیجئے لوگوں کو، بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل پر، وبرحمتہ، اور اللہ کی اس رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، فلیفرحوا، خوشی منائیں، ہوا خیر مما، وہ بہتر ہے قرآن اس چیز سے، مما یجمعون، جو یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ اب یہ دو آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے آپ کو سنایا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب یہ قرآن بھرا پڑا ہے نصیحتوں سے، واعظ سے، قرآن بھرا پڑا ہے ہدایت
सिरात मुस्तकीम, अच्छाई, फस्तबिकुल खैरात, नेकी करो, खिलाओ लोगों को, पिलाओ लोगों को, देखभाल करो लोगों की, अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ, मुआफ कर दो लोगों को। ये कुरान हर अच्छाई की तरफ नसीहत दे रहा है, इंसान के दिल पे दस्तक दे रहा है। सूरह आबसा में देखें, कुरान ने फरमाया कल्ला इन्नहा तज़किरा, बेशक ये एक तज़किरा है, ये कुरान एक नसीहत है, बंदे इससे नसीहत हासिल करें। फमन शाअ ज़करा, बस जो चाहता है वो नसीहत ले ले, जो चाहता है इसे सीख ले, समझ ले। फी सुहुफिम मुकर्रमा, फी सुहुफिम मुकर्रमा, आगे लफ्ज क्या है? मरफूआ, आगे लफ्ज क्या है? मुतहरा, तीन लफ्ज है। फी सुहुफिम, ये कुरान मुकर्रमा, इज्जत वाले वर्कों में है, मरफूआ, बुलंद वर्कों में लिखा है, मुतहरा, पाकीदा वर्कों में लिखा है। अब देखें, पहला लफ्ज अल्लाह लेके आया सूरह आबसा में, यहां फी सुहुफिम मुकर्रमा, ये इज्जत वाले वर्के हैं। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा इज्जत देते हैं, हम इसे इंतहाई अदब और एहतराम की इज्जत देते हैं, हम इसे बुलंद जगह पे रखते हैं, हम इसे कदर नहीं होने देते, हम इसकी तरफ पाँव नहीं करते, हम इसकी बेअदबी का सोच भी नहीं सकते। हत्ता कि कुरान नीचे गिर जाए तो हम सदका देने निकल पड़ते हैं, नीचे गिर जाए तो चूमने लगते हैं। ऐसा ही फी सुहुफिम मुकर्रमा, इज्जत वाले वर्के हैं, ये एहतराम वाले वर्कों में अल्लाह ने लिख के तुम्हें दे दिया है। तो वर्का है ना जी, कागज है, कागज है ना जी, प्रिंटिंग प्रेस से ये लिखा, ये प्रिंट हुआ, कागज लिया गया। लेकिन जब कुरान की आयतें इस पे आई तो मुकर्रमा, इज्जत बन गई इन वर्कों की। फिर फरमाया कुरान ने मरफूआ, बुलंद, इस जैसी बुलंदी किसी को अल्लाह ने नहीं दी, इन आयतों की बुलंदी किसी को अल्लाह ने दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को बुलंदी, दर्जा, रिफत अता करता है। वयदउ बिही आखरीन, और बड़ी कौमों को अल्लाह इसके जरिए से नीचे गिरा देता है, पस्त कर देता है। अब ये कुरान जो इसका अदब करते हैं, समझते हैं, अल्लाह उन्हें बुलंद मकाम अता करता है। जो पहलू तही करते हैं, एराज करते हैं, छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें गिरा के रख देता है। मुतहरा, पाकीदा वर्क, इन जैसे पाकीदा वर्क है ही कोई नहीं। हम सोच भी नहीं सकते कि इससे ज्यादा कोई पाकीदगी वाली चीज होगी। तो फरमाया कुरान ने, फिर आगे कहा बियदी सफरा, लिखने वालों के हाथों में, यानी इसके कातब फरिश्ते हैं। इसे पहले लिखने वाले कौन हैं? फरिश्ते हैं। किरामिन, और फरिश्ते भी कौन? किरामिन, इज्जत वाले, बारारा, नेकोकार, कि उनसे बुराई का शायबा ही नहीं है ना, उनके अंदर तो मादा ही नहीं है गलती करने का, बुराई करने का, नाफरमानी का, वो कोई मादा उनके अंदर नहीं है। तो कुरान पाक ने फरमाया मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ये क्या है? मौइज़ा। कुरान है क्या? अब देखें सूरह रहमान की पहली आयतें 4 देखें, हम वजन आयतें हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, बड़ा मेहरबान है अल्लाह। अल्लमल कुरान, जिसने तुम्हें कुरान सिखाया, कुरान की तालीम दी। खलकल इंसान, पैदा किया इंसान को। अल्लमहुल बयान,
اور اسے بولنے کا، بیان کرنے کا، کلام کرنے کا، نطق کرنے کا، آواز لگانے کا، صدا دینے کا، ندا دینے کا اللہ نے علم بھی اسے دے دیا، علمہ البیان۔ اب ان پہ غور کریں۔ عرب کے معاشرے کے اندر اللہ کو جانتے تھے، وہ رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں اللہ کا پتہ تھا انہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں نا، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا، پھر آگے اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، بار بار اللہ نے دہرایا۔ پھر ایک جگہ پہ کہا سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے اللہ۔ تو رحمان سے ناواقف تھے۔ اب یہاں پر اللہ لفظ لے کے آیا رحمان کا۔ رحمان کیا ہے؟ انتہائی درجے کی مہربانیاں کرنے والا۔ جس طرح ہم یہ سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ بندے کہتے ہیں صرف اللہ کا نام لے کے پکارے، نہیں، اللہ کہتا ہے قل ادعوا اللہ، اللہ کہو یا رحمان کہو، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ یہ نام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ الرحمن، اللہ نے بڑی مہربانی کی تمہارے اوپر، اللہ نے بڑی مہربانی کی تمہارے اوپر کہ علم القرآن، اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دے دیا، تمہیں قرآن سکھا دیا اللہ نے۔ اس سے بڑی کائنات کے اندر نعمت کوئی نہیں۔ پھر آگے کہا خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ آگے کہا علمہ البیان، اس نے تمہیں بیان کرنے کا علم دے دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں انسان کی پیدائش آ گئی، حالانکہ تذکرہ قرآن کا ہو رہا ہے، بیچ میں اللہ پیدائش لے آیا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ قرآن اور انسان کا تعلق ہے۔ قرآن کا واعظ کون ہے؟ مبلغ کون ہے؟ انسان ہے۔ جنات تو نہیں ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرآن دیا کس کو ہے؟ انسان کو دیا ہے، تاکہ یہ انسان آگے اس کے پیغام کو پہنچائے۔ تو اس کے ہم وزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت آئی عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ دیکھیں الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا سرکار دو عالم نے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت سورہ واقعہ کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے فی کتاب مکنون، انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کریم ہے، عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ جیسے کوئی قیمتی چیز نہیں، ہیرے کی چیز، فلانی چیز بندہ کیسی کیسی محمل اور شنیل کی ڈبیوں میں بند کر کے چھپا کے رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ اس سے بھی قیمتی چیز ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر چھوتے ہیں پاکیزہ لوگ، طہارت والے باوضو ہو کے اسے چھوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا سب سے پہلے کیا کہا؟ نصیحت۔ اے انسانوں اس سے نصیحت حاصل کرو، اسے سمجھو، اسے سیکھو، یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کے روگ، سینوں کی بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے۔ جو بندہ اسے پڑھتا چلا جائے گا سینے کے دکھ دور ہوں گے، سینے کی درد دور ہوگی، سینے کی بیماریاں دور ہوگی، شرک نکلے گا، کفر نکلے گا، اللہ کی عبادت کا جذبہ اس کے اندر آ جائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں پر۔ دوسری آیت میں فرمایا
قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے یہ تمہارے اوپر فضل کیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے، فلیفرحوا، اللہ کی اس دی ہوئی رحمت پر خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہیں، اس پر خوشی مناؤ، فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی دنیا کے ہر خزانے سے، دنیا کی ہر دولت سے، دنیا کی ہر وراثت سے اور دنیا کی ہر ملکیت سے یہ بہتر ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ دیکھیں سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، لوگوں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کا نفع ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی یہ مال بھی ختم، جب دنیا کی زندگی ختم ہوئی اس سے فائدہ لینا بھی ختم، اس سے نفع حاصل کرنا بھی ختم۔ تو قرآن پاک نے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے جنت ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ثمرات ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے پھل ہے، جو اللہ کے پاس تمہارے لیے چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ خیر وابقا، دنیا سے بہتر بھی ہیں اور باقی انہیں بقا ملے گی۔ پھر اللہ نے سورہ قصص میں فرمایا وما آتاکم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو بھی تمہاری زندگی ہے اور جو بھی اس کا نفع ہے، وزینتها، اور جو بھی دنیا کی زینت ہے تمہارے سامنے، یہ کیا ہے؟ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، باقی اللہ کے لیے خیر اجر اس کو اللہ نے بقا رکھی ہے، نیکی کو۔ دیکھیں نا، انسان دنیا اللہ سے مانگتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دنیا مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت مانگنا کوئی بری چیز نہیں۔ دیکھیں قرآن نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، جو بندہ مجھ سے آخرت کی کھیتی مانگتا ہے، آخرت کا نفع مانگتا ہے، میں اسے آخرت میں نفع دوں گا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتی، اور جو مجھ سے صرف دنیا کی کھیتی مانگتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا میں پھر اسے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اسے اچھائی نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا مجھ سے بندے مانگتے ہیں، ایسے بندے بھی ہیں جو مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، ہمیں دنیا کی عزتیں دے دے، ہمیں دنیا کی دولتیں دے دے۔ اللہ کہتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا مانگتا ہے ہم اسے آخرت میں عزت نہیں دیں گے، مرتبہ نہیں دیں گے، جنت نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا مانگو تو کیسے مانگو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، ہمیں دنیا کا مال بھی دے، ہمیں آخرت کا مال بھی دے، ہمیں دنیا کی عزت بھی دے، ہمیں آخرت کی عزت بھی دے، ہمیں دنیا کا وقار بھی دے، آخرت میں بھی ہمیں وقار دینا، ہمیں دنیا میں بھی دولت دے، مال دے، ہمیں ثمرات دے، ہمیں طرح طرح کے پھل کھلا، اور ہمیں آخرت کے اندر بھی اپنی جنت دینا، جنت کے پھل دینا، جنت کے میوہ جات دینا، جنت کی نہریں دینا، آسالم مان، آسالم مصفہ، آسالم شرابن طہورا، ہمیں وہاں پر بھی شہد کھلانا، دودھ پلانا، شراب طہورا پلانا، مائے طہور ہمیں پلانا، یہ موجود ہے۔ آسالم مصفہ، شرابن طہورا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کس کے لیے رکھی ہیں؟ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں طریقے بتائیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ جب ہمیں تو نے ایمان کی دولت دی ہے نا تو ہمارے اوپر صبر بھی ڈالتے، وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو ثابت رکھنا دین پہ، اسلام پہ۔ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارا پروردگار
ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا ہدایت دینے کے بعد۔ اب ہدایت اللہ نے دے دی، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا دین سے تعلق ہے، ہم دین کو سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، مسکین کو کھلاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، الا ابتغاء وجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی چاہت کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نظر کرم کر لے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دینا ہمیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں اتار دے، اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں اتار دے۔ یہ اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت سنیں، صرف ایمان والا جب توبہ کرتا ہے نا تو دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، میرے اللہ نے فرمایا وہ فرشتے، آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، ختم کرتا ہوں، الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے وہ فرشتے یحملون العرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور اللہ کے وہ فرشتے جو اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، پھیرے لگا رہے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں جی؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیحیں، اللہ کی تعریفیں کوئی انبار لگا رہے ہیں، ان گنت تعریفیں، ان گنت اس کی تقدیس، ان گنت اس کی سبحانیت، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں وہ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے گرد پھیرے لگا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی سبحانیت بیان کر رہے ہیں۔ حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان۔ اب غور کریں، کلمتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، آؤ میں تمہیں دو کلمے، کلمتان، دو کلمے ایسے بتاتا ہوں، دو کلمے تمہیں ایسے دیتا ہوں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر بھی کیا نام آیا اللہ کا؟ رحمان۔ دو کلمے تمہیں دیتا ہوں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسند ہے، جب اس نے رحمت کرنی ہے نا اس رحمان کو بڑے پسند ہے، وخفیفتان علی اللسان، جب تم اپنی زبان سے ان کی ادائیگی کرو گے تو زبان پہ ذرہ برابر بھی بوجھ محسوس، ہلکے، بالکل ہلکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں، وثقیلتان فی المیزان، رحمان کو دو کلمے بڑے پسند ہیں، زبان پہ ادائیگی کے وقت بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان،
لیکن جب قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزن ان دو کلموں کا ہوگا۔ وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا اور جو گرد چکر لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ یسبحون بحمد ربہم، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آگے ذرا غور کیجئے گا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اسے کہتے کیا ہیں؟ اے مولا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے تجھ سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش کر دے، اے اللہ تو ان کی بخشش کر دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارا پروردگار تیری رحمت پوری کائنات پہ وسعت رکھتی ہے۔ ربنا، اے مولا تیری رحمت پوری کائنات پہ وسیع ہے، اس نے پوری کائنات پہ احاطہ کیا ہوا ہے، تیری رحمت نے پوری کائنات کا۔ وسعت کل شیء رحمہ، تو یہ فرشتے جو توبہ کرتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ دیکھیں اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کبھی ذہن میں یہ بات مت لائیے گا کبھی بھی کہ ڈھیروں گناہ ہو جائیں، کبھی نہ سوچئے گا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں۔ اللہ نے اپنی صفت کہی غافر الذنب، سورہ مومن کی ابتدائی آیتوں میں غافر الذنب، اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وقابل التوب، ہر بندے کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، اگر بندے توبہ نہ کرے تو سخت سزا بھی دیتا ہے۔ ذی الطول، اس سے بڑی رحمتوں کا مالک کوئی نہیں، بادشاہتوں کا مالک کوئی نہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، سب اللہ کی بادشاہیاں ہیں۔ اور ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ تمہیں میں نے قرآن دیا، اسے سمجھو۔ قرآن کے کتنے حق ہیں جی؟ یاد رکھے، 6 حق ہیں۔ عرف عام کے اندر آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا حق ہے کہ اسے کمر نہیں ہونی چاہیے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر غلاف چڑھانا چاہیے، قرآن کا حق ہے کہ بیٹی کو رخصت کرے تو اس کے سر پہ سایہ کرنا چاہیے، قرآن کا حق ہے کہ گھر نیا بنایا ہے تو پڑھائی کرائی جائے، دکان نہیں بنائی پڑھائی کرائی جائے۔ برکت کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے برکت کے لیے کرتے ہیں نا جی یہ کام۔ لیکن یاد رکھے قرآن کے جو نبی پاک نے فرمائے وہ 6 حق ہیں۔ ایک تو رسول اللہ نے فرمایا لا تتوسد القرآن، دیکھو اس قرآن پہ تکیہ نہ لگا لینا۔ فرمایا کہ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، صبح اور شام اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وَافْشُوهُ، اس قرآن کو پھیلانا۔ پھر فرمایا وَتَغَنَّوْهُ، اسے خوش الہانی سے پڑھنا۔ پھر فرمایا وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اس کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ پہ غور اور فکر کرنا۔ جب تم یہ کام کرو گے نا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا حق کیا ہے؟ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، صبح شام اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پھیلانے کی کوشش کرنا، آگے پھیلے، آگے لوگوں تک جائے۔ وَتَغَنَّوْا، تیسرا حق کیا ہے؟ اسے خوش الہانی سے پڑھو، اچھے طریقے سے پڑھو۔ وَتَدَبَّرُوا، غور اور فکر کرو، غور اور فکر کرو یہ اللہ کہتا کیا ہے ہمیں، اللہ باتیں ہم سے کیا کر رہا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ نے کون سے احکامات ہماری طرف اتارے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے، اس کے یہ حقوق ہیں، ہم نے یہ حق اس کے ادا کرنے ہیں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی بھی ہے، اسی کے اندر ہماری فلاح ہے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا تعلق اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑ دے۔ 19ویں پارے میں آیت ہے وقال الرسول یا رب، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے۔ کون کریں گے؟ اللہ کے نبی جن کے قلب اطہر پہ جبرائیل امین نے قرآن اتارا۔ سورہ محمد کے اندر آیتیں ہیں، رسول اللہ کے قلب اطہر پر جبرائیل نے قرآن اتارا، اللہ نے نازل کیا۔ وہ رسول قیامت کے دن وقال الرسول، کہے گا رسول یا رب، اے میرا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے چھوڑنا نہیں، اسے چھوڑنا نہیں۔ حدیث سن لیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی پتہ کی حدیث ہے جی، ذرا حضرت ابو ذر سے رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل اگر تو نے روزانہ کر لیا تو 100 رکعت نفل رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 100 رکعت نفل۔ آج تو یہ ہم تراویح نہ 20 پڑھ سکتے نا، ان منڈے نے پڑھا بھی 21 چھڑیاں نے۔ میں پہ منڈے نو آندا ہاں اللہ دیا بندیا 20 تے 8 دا رولا مکیا نہیں سی، سعودیہ نے آیت کا 10 کر دیتیاں نے، تیسرا رولا پی گیا، تو 21 کیتیاں نے 21 دا رولا پی جانا۔ ساڈے اندر رولے ہی رولے نے نا۔ نہیں غلطی ہوئی ہے نا، اتحار مغالطہ ہے نا۔ حضرت ابو ذر سے رسول اللہ نے کہا، ابو ذر تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر، جب تو صبح اٹھے نا ایک آیت قرآن کی سمجھ کے پڑھ لے، ایک آیت قرآن کی سیکھ کے پڑھ لے، تجھے پتا ہو کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، یہ سیکھ، تو رسول اللہ نے فرمایا 100 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ روزانہ ایک آیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر گھر میں ترجمے والے قرآن ہے جی، اب تو بڑی آسانی ہو گئی نا کہ ہر موبائل میں ترجمے والا قرآن ہے۔ ایک آیت پڑھیں، نہ زیادہ پڑھیں۔ دیکھیں ایک پڑھیں گے پھر بھی ثواب ہے، ایک رکوع پڑھیں گے ثواب ہے۔ ایک آیت پڑھیں اور اس کا نیچے ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے سچی نکلی ہے۔ صادق ہیں آپ، صادق، اور آپ جیسا سچا انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ ہے۔ گلا زیادہ خراب سی تو تد جلدی چھڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک،
اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم عافنا فی بدننا اللہم عافنا فی سمعنا اللہم عافنا فی بصرنا لا الہ الا انت اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے سیاکار بندے، خطاکار بندے اپنے جرموں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہماری پھیلی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم سے چھوٹے بڑے جو بھول چوک ہوئی اللہ معاف کر دے، اے اللہ جو گناہ اعلانیہ کیے جو چھپ کے کیے اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ جو دن کے اجالے میں ہوئے جو رات کی تاریکیوں میں ہوئے، مولا تو عالم الغیب ہے، جانتا ہے، اے اللہ تجھ سے راہ فرار نہیں ہو سکتا بندہ، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف کر دے، یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، اے اللہ فقر اور فاقے سے بچا، اے اللہ اپنی تمام تر ارضی و سماوی آفات بلیات سے بچا، اے اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے، اپنی آفتوں سے، اپنی پکڑ سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا رب العالمین ہمارے جرم ہے اتنے ہیں، اے اللہ پر تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، تیرے ظرف کو دیکھتے ہوئے اے اللہ ہم تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں، مولا تو ہماری جولیوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے بھر دے، اے اللہ ہماری جولیوں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے، اے اللہ تو نے پہلے بھی بڑی ہمیں نعمتیں دی، اے اللہ ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے، اے اللہ تو ہمیں مزید اپنی نعمتیں عطا فرما، مزید اپنی رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ شیاطین کے شرور سے بچا، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے مرد اور عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، اے اللہ تو پوری امت کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ جہاں جہاں ہماری مسلمان عورتوں کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مولا جہاں پر ہمارے بچوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اے مولا تو اپنی خیر عطا فرما، اے اللہ اپنی مدد عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، اپنی تائید عطا فرما، اے اللہ ان مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمان، اے اللہ کشمیر کے مسلمان، اے اللہ برما کے مسلمان، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو اپنی غیبی مدد فرما، اے اللہ اپنی غیبی مدد فرما، مولا تیری بڑی مخلوقات ہے، اے اللہ تو خود کہتا ہے تم نے میری مخلوقیں دیکھی ہی نہیں ہے، اے اللہ تو نے جس طرح بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کی، اے اللہ جس طرح تو نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اے اللہ تو اسی طرح آج کے مسلمان کی مدد فرما، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے جرم بڑے ہیں، گناہ بڑے ہیں، نافرمانیاں بڑے ہیں، تجھ سے بغاوت بڑی ہے، لیکن اے مولا تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے پیغمبر سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، یا رب العالمین ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں، مائیں بہنیں بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، شفا عطا فرما، یا رب العالمین کرم فرما۔ علی ریاض صاحب نے کہا ہے جی بیمار ہیں کافی عرصے سے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایک ہمارے سیف اللہ چیمہ صاحب ہے جی، انہوں نے اسپیشل فون کیا کینیڈا سے،
ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان، عزت و آبرو میں برکت ڈالے۔ ہمارے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جن کے سلامت ہیں اللہ ان کی اولادوں پہ تا دیر ان کا سایہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی پکا سچا بنائے، مومن پکا سچا اللہ بنا دے۔ جنہوں نے قرآن سنایا اللہ ان کا سنانا قبول فرما لے، جنہوں نے سنا اللہ ان کا سننا قبول فرما لے۔ جنہوں نے روزے رکھے یا اللہ ان کے روزے قبول کر لے۔ جنہوں نے قیام اللیل کیا اے اللہ ان کا قیام اللیل قبول کر لے۔ جنہوں نے تیرے قرآن کی تلاوتیں کی اے اللہ تو بے شمار نیکیاں انہیں عطا کر دے۔ اے اللہ جنہوں نے صدقات و خیرات کیے اے اللہ تو ان کے صدقات و خیرات قبول کر لے۔ مولا مسلمانوں کا ہر نیکی کا عمل قبول کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ دنیا میں بھی آسانیاں دے، آخرت میں بھی آسانیاں دے دینا۔ اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کر دینا، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب کر دینا، ان کے لواء الحمد کے نیچے اے مولا ہمیں جگہ دے دینا۔ اے مولا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ رحمت ہمیں عطا کر دینا۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کی بخشش فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔